اللہ 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 اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف کا بھی میں نے ذکر کیا۔ زاد المعاد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین میں سے ہیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال و دولت چاہیے ہو وہ اس درود کی کثرت کرے، اور وہ درود کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے، مختصر سا، بس اس کو بکثرت پڑھتے رہیں۔ ویسے نہ یاد رہے تو نماز کے بعد اس کو لازم کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں اس کے بارے میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات شروع میں ہی ڈال دی۔ میں نے کہا قبل اس کے کہ میں اس کو بھول جاؤں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا۔ اور ہم سب میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ محتاج ہیں، کسی درجے میں نہیں، ہر درجے میں محتاج ہیں۔ اصل میں اگر پنکھوں کی آوازیں ہوں تو پھر صحیح آواز نہیں آتی، تو تھوڑی دیر گرمی برداشت کر لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گرمی کا احساس نہ ہونے دوں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں وہ حلاوت ہے میرے دوستوں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس کھانے پینے کے لیے وسائل کم ہوتے تھے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کھلانے والا مجھے کھلا رہا ہے اور پلانے والا پلا رہا ہے۔ یہ بہرحال یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل تھی۔ جب اللہ کے کاموں میں کوئی لگ جاتا ہے، قرآن حکیم میں ہے کہ تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں لگنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو تلاوت کی گئی ہے اس ضمن میں ہی آج 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اشعار آپ نے سنے ہیں، اس کو پھر ہم دل میں دہرا لیتے ہیں، اور شعر مکمل ہونے پر دل میں آمین کہہ دیا کریں، کیونکہ اگر یہ دل بن گیا ہمارا، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میرے دوستوں سب کچھ بن جائے گا۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں دھڑکنوں میں نام تیرا، سنوں میں دھڑکنوں میں نام تیرا، مزہ آ جائے ایسا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل بمانے آسان، یعنی آپ کا یاد کرنا اے اللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، آمین ثم آمین۔ جو خطبے میں جو شروع میں تلاوت کی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے استعمال فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ بھی ارشاد فرماتی ہے لفظ، تو بھی اللہ کی بات میں جو وزن تھا وہ کم نہ ہوتا، ایک رائی برابر تھا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے زور دیا، ایک اللہ تعالیٰ کوئی بات شروع کریں اور اپنی بات سے پہلے حرف مقطعات لگائیں۔ حرف مقطعات کے کیا معنی؟ جس کا معنی اب مفسرین قلم اٹھائیں گے قیامت تک، وہ لکھتے رہیں گے واللہ اعلم بمرادی، اس کے معنی صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم، جیسے کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کوئی بات کریں اور اس بات سے پہلے بے شک لگائیں، کوئی شک نہیں، انا اعطیناک الکوثر، یہاں بے شک میں بھی ہے اور ہم نے بھی ہے، دو معنوں میں آیا ہے، بے شک۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کوئی بات شروع کریں اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا لفظ استعمال فرمائے، اللہ، خوب خبردار ہو کے سنو، خبردار ہو جاؤ، اپنے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکال کر یہ بات سنو جو اب بتائی جا رہی ہے، اللہ کی یہ معنی۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کوئی بات شروع فرمائے اس سے پہلے اللہ اپنی تعریف کرے کہ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، وہی کر سکتی ہے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا کہ راتوں رات اپنے بندے کو ایک جگہ سے اور نہ صرف دوسری جگہ لے جائے بلکہ سدرۃ المنتہا تک لے جائے۔ پانچویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے قسم کھائیں، قسم اٹھائیں۔ ایک قسم ہو بات میں وزن بتاتی ہے، ہم بھی جب اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، یقین کر لو میری بات کو۔ اللہ نے ایک قسم کھائی، جب اور زیادہ مضبوطی بتانی تھی تو دو قسمیں کھائیں، جب اور زیادہ مضبوطی بتانی تھی 3 قسمیں کھائیں، والعصر ان الانسان لفی خسر والتین والزیتون وطور سینین والضحی واللیل اذا سجا۔
یہ قسمیں ہیں ساری. اور جب اللہ نے اس دل کو بنانے کی بات کی ہے میرے دوستوں کو، یہ دل صاف ہو. حضرات علماء اور مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، گہری بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو اللہ نے پے در پے قسمیں کھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس دل کو بنا لیا. اس کا الٹ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ خطرناک ہے. کامیاب تو ہو گیا وہ جس نے اس دل کو بنا لیا. یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر آپ بمانے اللہ، لیکن دیکھنا جو وہ ہے کہ گھر کس دل میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ گھر کس دل میں ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہیں پر بیٹھے ہوئے دیر ہو گئی بھائی گھر جانا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے قیام ہو گھر میں، آدمی صبح سے رات تک اپنے کاروبار میں یا دفتر میں مصروف ہوتا ہے، لیکن تھوڑے وقت کے لیے گھر میں جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے میری جگہ. تو اللہ کس گھر میں آتے ہیں، کس دل میں آتے ہیں؟ گھر جہاں پر ہو. ویسے تو کبھی کیفیت بن گئی، اللہ کا ذکر ہوا، یاد آ گئی اللہ کی، اللہ اللہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے اللہ کی خوشی میں، اللہ کے خوف سے. لیکن گھر جس دل میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے دوستوں یہ ہے دل بنا ہوا. ایک صحابی ہیں، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئیں گے یہ جنتی ہیں. وہ آئے ہیں، وضو کا پانی ان کے چہرے سے گر رہا تھا داڑھی مبارک سے. صحابہ نے دیکھا، اگلے دن پھر آپ نے کہا ابھی کوئی شخص آئیں گے وہ جنتی ہیں. دوبارہ دیکھا وہی صحابہ. تیسری دفعہ دیکھا، تیسرے دن آپ نے پھر اسی طرح فرمایا وہی صحابہ. یہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے، بہت روزے رکھا کرتے تھے. کہ اہلیہ نے ایک دفعہ شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ جنتی شخص کی بشارت مجھے ملے گی شاید. لیکن جب دیکھا وہ صحابی تھے، وہ آئے ہیں، تو اب عبداللہ بن عمر بن العاص ان کے پیچھے ہو گئے کہ ان کا عمل میں دیکھو یہ جنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. یہ گھر گئے ہیں، پیچھے سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں آپ کے، میرا کوئی جھگڑا ہو گیا اپنے گھر میں، میں آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں. ان صحابی نے کہا کہ بالکل تشریف لائیے. اب یہ سوچنے لگے کہ یہ بہت زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، یہ روزہ بھی رکھیں گے، یہ ذکر کرتے رہیں گے، یہ تلاوت کرتے رہیں گے. حضرت وہ جو تھے صحابی، وہ رات کو اپنے معمولات سے فارغ ہوئے، نماز وغیرہ ادا کی، کھانا وغیرہ کھایا، جو بھی ان کے معمولات تھے. اس کے بعد سنت طریقے سے اللہم بسمک اموت و احیا، بس یہ پڑھا اور سنت طریقے سے لیٹ گئے. اب یہ صحابی سوچ رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص کہ اب یہ اٹھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے. کچھ نہیں. فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا اب شاید کوئی معمولات ہو، کام پہ چلے گئے، کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ ساتھ ہی گئے. دوپہر کھانا کھایا، نماز پڑھی ظہر کی، تھوڑا سا آرام کیا، کام وام کیا، گھر پہ آ گئے. یہ 3 دن متواتر یہی دیکھتے رہے، انہوں نے کوئی اضافی ایسی عبادتیں نہیں دیکھی. تو ان صحابی نے کہا، عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا مجھے آپ اجازت دیجیے، میں یہاں سے روانہ ہوتا ہوں. کہنے لگے ایک بات بتا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور میں نے خود یہ سنا، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا. ان صحابی نے کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا کہ ہاں. کیا کیفیت ہوگی میرے دوستو؟ صحابی پوچھتے تھے جنت کی کیفیات کہ انگور کا کتنا بڑا ہوگا، حجم کیا ہوگا. جہاں جس کو شوق ہوتا ہے نا وہ اس کی معلومات کرتا ہے. حج پہ جانا ہو تو ریال معلوم کرتے ہیں کہاں سے کم ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کا شوق ہے، وہاں جانا ہے. تو اسی طرح سے یہ صحابی معلوم کیا کرتے تھے. صحابہ جو ہیں وہ خوش ہو گئے یہ صحابی کہ رسول اللہ نے بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا میرے پاس اور کہنے، لیکن میں نے کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں دیکھا جس پہ جنت کی بشارت ملتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے.
لیکن میرے اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی کی حسد بغض کینہ نہیں ہے میرے دوست، یہ ہے دل بنا ہوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی خوشیاں اچھی گاڑی میں ہوں، اچھے مکان میں ہوں، اچھے لباس میں ہوں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں جو خوشی اور اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے دوستو دیکھیے، پورے رمضان عبادت کروائی ہم سے، روزہ رکھوایا، تراویح پڑھوائی، سارے کی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب عید کا دن ہے، آج نماز کی چھٹی ہوگی۔ آپ نے بہت کام کر لیا ایک مہینے تک، ہونا یہ چاہیے 10 ذی الحجہ تک یعنی 9 ذی الحجہ تک روزے کی فضیلت بتائی، روزے رکھوائے، اس میں نیکیاں کروائی، اور اب چونکہ تم جانوروں میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے لیے خون بہا رہے ہو، آج کا دن صرف کھاؤ پیو، کوئی نماز نہیں ہے ہونا۔ میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن ان دونوں تہواروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی 2 خوشیاں ہیں، 2 دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان دونوں دنوں کی ابتدا کروائی اپنے ذکر اور اپنے نام سے، نماز سے، کہ آؤ نماز پڑھو، میرا ذکر کرو، دن کی ابتدا کرو۔ جب ہمارے ہاں تو دن نکل جاتا ہے تو نماز ہوتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ادھر فجر ہو، تھوڑا سا سورج اوپر گیا، جب ہم اشراق پڑھتے ہیں بس اس وقت عید کی نماز ہو جائے، یعنی دن شروع ہو اور اللہ کا ذکر شروع کر دو بس۔ اس کا مطلب اللہ کو مطلوب ہی صرف اپنی یاد ہے میرے دوستوں، صرف اور صرف اپنی یاد ہے۔ اس یاد سے ہمیں جب اللہ ملیں گے، میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھے محمود غزنوی، ان کے ایک وزیر تھے ایاز کے بارے میں لوگوں کو بڑی وہ تھی کہ یہ کوئی خاندانی آدمی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمود ان سے مشورے بھی کرتے ہیں، بادشاہ ان سے مشورے کرتے ہیں۔ تو ایک دن محمود بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا دربار میں آج جس کو جو پسند ہے وہ لے لے۔ تو سب نے، کسی نے ہیرے پہ، پیالے سونے پہ، کنگن پہ، جواہرات پہ، کنیز پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کا اعلان تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کا ہو گیا، تو ہو گیا اس کا۔ ایاز خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ قائم ہیں اپنی بات پہ؟ کہ ہاں میں قائم ہوں۔ اس نے بڑھ کے بادشاہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا، اس نے کہا یہ کیا کیا؟ بادشاہ نے جب کہا کہ آپ ایمانداری سے بتائیے یہ سب رعایا، سونے چاندی جواہرات، یہ سب کس کا ہے؟ کہ میرا ہے، میں بادشاہ ہوں۔ کہ لے بس اب آپ میرے ہو گئے، جب آپ میرے ہو گئے تو سب میرا ہو گیا۔ تو میرے دوستو اس دل کو بنائیں، اس سے ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوئچ آف کر دیا اور ساری شکایتیں دور ہو گئی، شکایتیں بھی رہیں گی۔ جب کسی سے شکایت ہو، دیکھیے ایمان والا بننے کے لیے، پکا سچا مسلمان بننے کے لیے، اور میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں ممبر پہ کہ یا اللہ وہ بات میری زبان سے نکلوائیے جس پر میں عمل کر لوں یا عمل کرتا ہوا ہوں کسی درجے میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا دیں۔ تو اس دل میں اگر کسی کی طرف سے کسی نے کوئی برا بھلا کہا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو گیا، اس نے مجھے برا کہہ دیا۔ ایک چلے جا رہے تھے بزرگ، ان کے اوپر کسی نے کوڑا پھینکا، انہوں نے آگے جا کے ٹھہر کے دیکھا اور کہا کہ الحمدللہ۔ مریدین نے کہا کہ حضرت کوڑا پھینکا ہے آپ کو تو کہنے لگے غصہ تو مجھے بھی آیا تھا ایک لمحے کے لیے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو ایسا تھا کہ تیرے اوپر آگ برسنی چاہیے، تو پھر کوڑا ہی آیا ہے، یعنی اتنا گناہ گار تھا۔ تو یہ کیفیت جب ہوتی ہے نا میرے دوستو، مدح و ذم برابر ہو جائے۔ بزرگ نے لکھا کہ حضرت آپ سے تعلق جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میری زندگی ویسی گزر رہی ہے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اب مدح و ذم برابر ہو، یعنی کوئی تعریف کرے تو میں چڑھتا نہیں ہوں اوپر، پھول نہیں جاتا، اور کوئی برائی کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ اور کیا چاہیے، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت مل گئی، کوئی اچھا کہے برا کہے۔ تو دیکھیں میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث بتائی اور اس سے پہلے الا لگایا۔ یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خوب غور سے سن لو کہ تمہارے جسم میں ایک دوتھڑا حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح ہو گیا تو سب کچھ پورا جسم صحیح ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اپنی زبان پکڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آج یہ پورا جسم تیرے رحم و کرم پہ، تو صحیح رہی تو یہ سب صحیح رہے گا، اگر تو خراب ہو گئی تو یہ سب خراب ہوگا۔ میرے دوستو آپ دیکھ لیجیے، صرف زبان کی ہی ہماری ہیں ساری یہ کرتوت جتنے بھی ہیں، اسی سے شاباشی ملتی ہے اور اسی سے ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں۔
اور جب وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدُ الْجَسَدُ كُلُّ، جب یہ خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ لوتھڑے کا نام پھر بتایا الا، پھر دوبارہ الا لگایا، خبردار ہو کے سنو یہ کون سا حصہ ہے، وہی قلب، اور یہ دل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل بنا دے میرے دوستوں. بس یہ دل بن گیا کامیابی ہو جائے گی. یہ دل اگر نہیں بنا تو میرے دوستوں لوگوں کے سامنے کتنا ہی بن ٹھن کے آ رہے ہوں، دل اگر اندر خراب ہے نا تو کوئی ایسی خرابی پھر اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نہیں ہے. اللہ ہوں گے تو فائدہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے جامع مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام و خطیب، معروف مذہبی اسکالر حضرت ڈاکٹر سید عبداللہ عامر صاحب، یعنی میرے ماموں جان ادام اللہ فیوزہم، جو یہ بات فرما رہے تھے. اسی بات کو 2-4 جملوں میں پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم اور آپ یہاں عرصے سے جمع ہو رہے ہیں. کم و بیش کوئی 2.5 یا 3 سال ہونے کو ہے، کم و بیش ہے نا. اور 3 دن پہلے انہیں 3 سال میں 1 سال ہم سے رخصت ہوا، 1446 ہجری کا سال. ٹھیک. اور اب جو ہم زندگی جس سال میں گزار رہے ہیں یہ 1447 ہجری کا سال ہے. ٹھیک. تو ایک چھوٹا سا سوال اسی دل کے بارے میں سوال ایک قائم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان 3 سالوں میں اللہ کی توفیق سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا، ان مجالس، ان محافل، ان اجتماعات کے برکت سے. تو اس جو حاصل کیا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، اس پر ہمارا کتنا عمل ہے؟ یہ سوال سمجھ میں ہے. جو حاصل کیا اللہ کی توفیق سے اس پر کتنا عمل ہے؟ کیونکہ میدان محشر میں رب العالمین کائنات کے بنانے والے ایک سوال یہ بھی فرمائیں گے، تم نے علم حاصل کیا تھا؟ جی اللہ علم حاصل کیا تھا. اگلا سوال، اس علم پر کیا عمل کیا؟ والد ماجد آج پیسے دیں، کل پیسے دیں، بیٹا پھر مانگے، بھائی کل تو دیے تھے اس کا تو حساب بتا دو. اور ان کا حساب مانگنا بالکل بجا ہوتا ہے، بھائی ابھی پیسے ہیں تو پہلے وہ تو استعمال کر لو. تو اتنا علم آگے اللہ کی توفیق سے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، اور اللہ تعالیٰ بعافیت اس سلسلے کو جاری رکھے انشاءاللہ الرحمن قیامت کی صبح تک، کہ صدقہ جاریہ ہو بزرگوار حضرت ڈاکٹر صاحب ادام اللہ فیوزہم کے لیے کہ ہم نے عمل کتنا کیا. یہ میں بہت گہری بات پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح، بھائی روٹین کی حد تک نہ ہو، بلا شبہ آنا جانا بیٹھنا سننا نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ روٹین کی حد تک نہ ہو. دوسری بات، ہم سال میں اللہ کی توفیق سے اگر 1 مہینے میں 4 نشستیں کرتے ہیں، ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں، تو سال 1 مہینے کی 4 تو سال کی 48 نشستیں ہو گئی. 1447 کی پہلی نشست اللہ کی توفیق سے، یہ ذوالحجہ کے آخر 30 یا 29 جو اللہ کو پتہ ہوگا اس تک ہماری 48 نشستیں ہوں گی بعافیت انشاءاللہ. ہمارے ماموں جان کہیں سفر پہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ مجلس کا ناغہ نہ ہو، تو انشاءاللہ ناغے کا تو امید ہے، سوال نہیں. اصل تو ماموں ہیں، ہم تو اسٹپنی ہیں، اصل تو یہ ہے. تو 48 نشستوں میں اللہ کی توفیق سے اگر ہم مان لیں، زیادہ گفتگو کی بات نہیں، ایک بات ہم لے لیں تو سال میں ہمارے پاس 48 باتیں آ جائیں گی. ایسا ہی ہے نا. اگر ہم 2 لے لیں پوری نشست جو 12-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، اگر ہم اس کی 2 باتیں لے لیں تو سال کے ہمارے پاس 96 باتیں آ جائیں گی. اور اگر ہم ہر نشست کی 3 بات، بھائی آج کی نشست میں جو باتیں ہوئی میں 3 باتیں لیتا ہوں، پورے ہفتے اس 3 پر عمل کروں گا،
تو پورے سال میں ہمارے پاس 144 باتیں ہوتی ہیں. بھائی اگر ہم 144 96 یا 48 پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کے بھروسے پر پچھلی زندگی اور اس سال کی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق اگر نہ ہوا تو آپ کہتے ہیں. بس اتنی سی بات. دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے. ہم سوچے تو صحیح، روٹین چل رہی ہے نا، آفس، دکان، تجارت، بزنس وغیرہ وغیرہ. شام کو آنا ہے، کھانا کھانا ہے، سودا سب لانا ہے، سو جانا ہے. یہ کوئی ایکسٹرا ہم کام کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرا کام جو ہمارے دل کو بناتے ہیں، جیسے ابھی ماموں فرما رہے تھے، وہ ایکسٹرا بات جو ہمارے دل کو بنا دے. جیسے کہا حدیث شریف، جب یہ درست ہو گیا، اذا صلحت صلح الجسد كله، تو پورا جسم درست ہو گیا. واذا فسدت، اور جب یہ خراب ہو گیا، فسد الجسد كله، تو پورا ہی جسم خراب ہو گیا. تو بھائی جب اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے سنوارنے پر پورا جسم درست، خدا نہ خواستہ اس کی خرابی پر پورا ہی معاملہ خراب، پھر تو ہمیں جاگنے کی بھی ضرورت ہے، جگانے کی بھی ضرورت ہے. لہذا تحمل کے ساتھ ہر نشست میں ہم اپنے آپ سے عہد کر لیں، بھائی ایک بات لے کر جائیں گے، اس ایک بات پر خود بھی عمل کریں گے، اپنے سے جڑے فرد افراد کو حکمت محبت سے اس کی دعوت دیں گے. بس سمپل سی بات ہے. بلغوا عنی ولو آیا. اور یہ ضروری اس لیے کہ ہم ہیں مبلغ. مبلغ کا مطلب تبلیغ کرنے والا. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بھائی اللہ کی توفیق سے ان نشستوں میں اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور نیک بندوں کی ہی تو باتیں پیش کی جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو راہ پا جاؤ گے. یہاں صحابہ کرام کے عبداللہ بن عمر بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل پیش کیا. ٹھیک ہے، آج کی بات ہو گئی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں بھی محتاج ہوں عمل کا. ہم بھی اگر اس بات کو آج کی نشست میں لے لیں انشاءاللہ الرحمن، تو آج کی نشست کا ہمارا حق ادا ہو گیا. کیا مطلب؟ بھائی صبح اٹھے اللہ کی توفیق سے 4:45 بجے اذان ہو رہی ہے، 4:40 پہ اذان ہو رہی، آنکھ کھل گئی. چلو بھائی بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے فوراً کمٹمنٹ کر لیجئے، بھائی آج جو مجھے ستائے گا، جو مجھے ایذا پہنچائے گا، ہاتھ کے ہاتھ نقد معاملہ کیا کروں گا؟ اللہ کے لیے معاف کر دوں گا. نقد معاملہ یہ نہیں دستوں گریبان ہوں گا، فوراً بدلہ لوں گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الاول خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں فرما رہے. ابو بکر بھی ساتھ موجود ہیں. جب بہت ہو گیا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کہنے والے کو جوابات دینا شروع کیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جانے لگے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ تشریف فرما رہے، آپ مسکراتے رہے، میں نے آپ کی طرف سے کہنا شروع کیا، آپ تشریف لے جانے لگے. آپ نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، وہ اس کی بری باتوں کا جواب دے رہا تھا. تم کیا جواب دو گے اس کی باتوں کا؟ ہے نا بھائی، اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی ہم سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اللہ کے لیے درگزر کرنا سیکھیے. اور یہ ایک صفت ہے، آج ہی ہم اس کو لے لیں. اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے کسی کے ساتھ جڑنے سے، ان محافل میں آنے جانے سے. سمپل سی بات ہے بس. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب، دیکھیے آج پہلی نشست ہو گئی 1447 کی، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، زیادہ لمبی. بس ہم آج کی نشست میں اسی کو لے لیں کہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ سے کمٹمنٹ، اور رات کو جب بستر پر آئیں 13 14 15 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر اپنے آپ سے، اس نے کچھ بولا، اس نے کچھ ستایا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا.
یا اللہ میں آج آپ کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں. بس ایک آدمی کی تو اسی پر مغفرت ہو گئی. ایک آدمی غریب آدمی تھا، روپیہ جمع کر کے جیسے بھی مرغی لے کے آیا. اہلیہ محترمہ سے کہا اچھے سے بنانا اس کو. اہلیہ نے بنائی. بنانے والی بھی انسان، کھانے والا بھی انسان. بنانے میں ضرورت جو ہوتی ہے اس سے زیادہ نمک پڑ گئی کھانے میں. تو جب جیسے ہی اس نے جو ہے پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو سالن بہت کڑوا ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فوراً پوچھ لیے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، اے اللہ بنانے والی آپ کی بندی، کھانے والا آپ کا بندہ، بنانے والی بندی سے کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، یا اللہ اس کی غلطی کو میں آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں. اتنا معاملہ کر کے جیسے تیسے بھی کر کے سو گیا. وہ غیب میں خواب میں دکھایا گیا کہ تو نے میرے لیے میری بندی کی غلطی کو معاف کیا، جا میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، تیری میں بخشش کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا ہم معاف کرنا سیکھیں، اور یہ معاف کرنا آتا ہے کسی معاف کرنے والے کے ساتھ رہ کر. جس کے اندر یہ صفت ہو اس کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجئے، خود بخود آ جائے گا. ہمارے بزرگ مامو جان کی صفت ہے، کوئی 19-20 کوئی معاملہ ہو، ارے چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. یہ کوئی بات نہیں کہنا جو ہے نا بہت دل جگرے کا کام ہے. کوئی بات نہیں ہو جاتا، کوئی بات نہیں ہو گیا. لہذا اس صفت کو اپنائیں گے انشاءاللہ الرحمن. آہستہ 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 رفع درجات، قرب اللہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. آج کی یہ بات، اگلے نشست میں ایک اور بات. اس طرح ہوتے 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 اخلاق رذیلہ باہر چلے جائیں گے، گندے اخلاق حمیدہ اندر آ جائیں گے. دیجیے صحیح معنوں میں حضرت انسان بن گیا. صحیح معنوں میں جو کرائیٹیریا ہے، جو آئیڈیل ہونا چاہیے وہ بن جائے گا انشاءاللہ الرحمن. بس یہ مجالس صرف اسی لیے ہیں. آپ کی ہماری اس مسجد میں، مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ میں دوسرا سالانہ کورس منعقد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ الرحمن. 30 روزہ حضرت مامو جان ڈاکٹر سید عبداللہ عامر کی زیر سرپرستی انشاءاللہ الرحمن. 1 جولائی بروز منگل، 2 جولائی بروز بدھ سے انشاءاللہ الرحمن بعد نماز عشاء مشکل سے 5 گھنٹے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ الرحمن. تو اس میں جو ہے تمام احباب کو شرکت کی درخواست ہے. 30 دن کا ہوگا، ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوں گی، سیٹرڈے اور سنڈے. 5 دن کلاس ہوگی. ضروریات والے، آفس والے، بزنس والے، ملازمت والے سب آرام سے فارغ ہو گئے، عشاء یہاں ادا کر کے کورس میں شرکت کر سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکے اس آواز کو لگائیے. اگر خود کسی وجہ سے نہیں آ پاتے تو ہمارے کہنے سے اگر کوئی ایک فرد آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اول تو خود آنا ہے بھائی، شرم کس بات کی بھائی. یہ مثال ہے، دیکھو جہاز یا ٹرین کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اس ٹرین میں بچہ بھی سفر کرتا ہے، نوجوان بھی کرتا ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے. ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا بھائی اس کوپے میں جو ہے وہ بچہ سفر کر رہا ہے لہذا میں نہیں بیٹھوں گا اس میں، مجھے تو وہاں بٹھاؤ جہاں سب بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم نے کبھی نہیں سنا ایسا. بچے کے ساتھ بیٹھ کے بھی سفر ہوتا ہے. ایون اگر اس کوپے میں مستورات بھی ہوں تو احتیاط نظر کی حفاظت کے ساتھ اس میں بھی سفر کر لیتے ہیں. تو بھائی اگر کلاس میں اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں تو دین سیکھنا ہے، اور دین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. لہذا شرم کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا ہم خود بھی شرکت کریں اہتمام سے. بہت اچھا کورس ہوگا انشاءاللہ. اس میں عقائد، عبادات، معاشرت، مختصر صورتیں، مختصر مسائل، احادیث مبارکہ، یہ سب چیزوں کی تھوڑی تھوڑی تعلیم ہوگی 30 دن. اس کے بعد مختصر سا امتحان اور پھر انعامات دیے جائیں گے. لہذا جتنے احباب میں کم از کم وہ تو نیت کر لیں. جو ہماری مائیں بہنیں مسورات تشریف لائی ہوئی ہیں وہ اپنے مردوں کو بھیجنے کی، اور جہاں تک ہو سکے آپ اس کی آواز لگائیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.